الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و منوالہ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ اقبال اپنے شعر میں کر رہے ہیں: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. مسلمانوں کے عروج و زوال پر اگر نگاہ ڈالی جائے، اس پر اگر نظر ڈالی جائے، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ مسلمانوں نے جب تک اسلام کو، تعلیمات اسلام کو اپنی زندگی میں سجا کے رکھا، تب تک وہ دنیا جہان پر فائق رہے. دنیا میں ان کی چلتی رہی، جس کو کہا گیا من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی ساری چیزوں کا اس کو، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو اس کا کر دیتے ہیں، اس کا ماتحت بنا دیتے ہیں، دست نگر کر دیتے ہیں، اور اس کے سامنے ساری چیزوں کو زیر کر دیتے ہیں. اسی کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ عزت، فوقیت، عظمت دنیا جہان میں ہمیں ملی ہے، وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اور اگر دنیا میں ہم کامیاب رہنا چاہتے ہیں، عزت سے رہنا چاہتے ہیں، فائق رہنا چاہتے ہیں، فائز رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسلام ہی کے دامن میں آنا پڑے گا اور اسلام سے ہی وابستہ ہونا پڑے گا. اس کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہم دنیا جہان میں کامیاب رہ سکتے ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن کامل رہو. اندلس، جس کو ہسپانیہ بھی کہتے ہیں، جس کو اسپین بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی اس سرزمین پر 800 سال حکومت رہی. 800 سالہ خوبصورت ترین دور اسپین نے مسلمانوں کا دیکھا ہے. موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں افریقہ کے ساحلوں کو فتح کرتے ہوئے مسلمان بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور یہاں اندلس ہسپانیہ میں ایک عیسائی بادشاہ تھا، جس کے ظلم و جور کی لمبی داستان ہے. بہت سارے چیزیں ہیں جس کو وہ کیا کرتا تھا. من جملہ ان چیزوں کی ایک چیز یہ تھی کہ وہ اپنے ملک کی دوشیزہ، کم عمر، قریب البلوغ لڑکیوں کو اپنے پاس تربیت کے لیے بلاتا تھا کہ شاہی محل میں ان کی تربیت کی جائے گی، اور ان کو اپنے ہوس کا شکار بناتا تھا. ساحل پر ایک اور
چھوٹا سا ٹاپو جس پر ایک بادشاہ، عیسائی بادشاہ مسلط ہے، جو اس کے دست نگر آ رہا ہے کہ بڑی حکومت اس کی چھوٹی سی ٹکڑی۔ اب اس دوسرے عیسائی بادشاہ کی بچی بھی جب تھوڑی بڑی ہوئی، اس کو محل میں تربیت کے لیے بھیجا گیا، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، باپ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اس نے موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ ہمیں اس بادشاہ کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ انہوں نے اس وقت کے بادشاہ مروان بن ملک سے یہ بات کہی، انہوں نے احتیاط کے ساتھ حملہ آور ہونے کی ہدایت کی، اور یہ قافلہ چل کر مختصر ترین لفظوں کے ساتھ طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس ہسپانیہ کو فتح کیا گیا، اور 800 سال میں مسلمانوں نے بہت ترقی کی اس ملک میں۔ قرطبہ نامی ایک جگہ ہے جہاں پر اتنی بڑی مسجد تعمیر ہوئی کہ لاکھوں لوگ اس میں عبادت کر سکتے تھے۔ کئی من عود جہاں پر جمعہ کی نماز میں جلایا جاتا تھا خوشبو کے لیے، لیکن آج وہ عیسائیوں کا استبل بنا ہوا ہے، عیسائیوں کی گرجا گھر بنا ہوا ہے، چرچ بنا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہسپانیہ تو خون مسلم کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ پھر یہ جو 800 سالہ حکومت مسلمانوں کی ہوئی، یہ کیسے زوال پذیر ہو گئی، کیسے یہ زوال کی طرف بڑھتی چلی گئی، اور پورا کا پورا ملک مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اور ان کی اتنی بڑی 800 سالہ تاریخ کیسے مٹ گئی، کیسے ختم ہو گئی۔ اس کو اقبال نے کہا ہے، آتش کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و ربا باقی، کہ مسلمان جب تک روئے زمین پر اللہ کے لیے بڑھتے چلے گئے، ایک نظریہ تھا، ایک ذہنیت تھی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم حکومت نہیں چاہتے، مال و دولت نہیں چاہتے، سلطنت ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کو انصاف ملے، ایز اے انسان لوگ سکون سے، امن سے، چین سے، شانتی سے زندگی گزار سکیں۔ اس جذبے کے ساتھ وہ جہاں بڑھتے چلے گئے وہاں ان کا استقبال ہوا، جہاں فتح ہوئی وہاں کے لوگ خوش ہوئے، اور جو لوگ اب تک مسلمانوں کے زیر اثر نہیں آئے، وہ آرزو کرنے لگے، وہ تمنا کرنے لگے کہ کب مسلمان ہمارے یہاں آئیں گے اور ہمارا ملک ان کے ہاتھوں فتح ہوگا، ہمیں انصاف ملے گا، امن سے، شانتی سے، سکون سے ہم زندگی گزار سکیں۔ یہ تمنائیں ہونے لگی، اور انہی پاکیزہ ترین خیالات کے ساتھ مسلمان پوری دنیا میں پھیلے، اور ان کا کامیابی کے ساتھ استقبال کیا گیا، جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا گیا، اور یہ چلتا رہا، سال 2 سال نہیں، صدیوں تک مسلمان رہے۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مسلمانوں میں 2 چیزوں کی بہت زیادہ تیزی آ گئی، دنیا کی محبت۔ مدینۃ الزہرا اسپین میں بنا ایک ایسا شہر کہ جو اپنی بناوٹ میں دوسرے ملکوں کو مرعوب کر رہا تھا کہ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ جب یہ کسی چیز کو بنانے پہ آتے ہیں تو دنیا کا عجوبہ بن جائے ایسا بنا دیتے ہیں۔ مدینۃ الزہرا بنا، اس کے ارد گرد کالی پہاڑیاں تھی۔ بننے کے بعد یہ بات چلی، کیا ملکہ حبشی ماحول کے ساتھ رہے گی، یعنی کالے پتھروں کے بیچ میں رہے گی؟ پھر اسے چھانٹا گیا، اور اتنا زیادہ خوبصورت پہاڑوں کو بنایا گیا کہ وہ اپنی طرف کھینچنے والا تھا۔ بظاہر تو رعب کا، دبدبے کا ذریعہ تھا، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں یہیں سے مسلمانوں کے زوال کا آغاز ہوا۔
کہ دنیا کو دل دے بیٹھے، دنیا کو بنانے کی فکریں سوار ہو گئی، اور دنیا اتنی چھا گئی کہ اس میں مست ہو گئے۔ دین اور دین پر عمل کرنے کی جو فکریں تھی اور جو آرزویں تھی وہ ماند پڑتی چلی گئی۔ تو پھر جب دنیا مسلط ہو گئی، دنیا غالب آ گئی، تو پھر یہ مرعوب ہو گئے، یہ دبنے لگے۔ پھر اتنا زیادہ گراوٹ آئی، اتنا زیادہ دباؤ آیا کہ اس وقت کے موجود خلیفہ ابو عبداللہ نے کوئی جنگی نہیں کی، معاہدہ کیا کہ میری جان بخش دی جائے، میرے اہل و عیال کی جان بخش دی جائے، یہ پورا اسپین، یہ پورا ہسپانیہ تمہارا۔ معاہدہ ہوا، معاہدے میں جو چیزیں طے پائی کہ مسلمانوں کو ستایا نہیں جائے گا، ان کی مسجدوں کو توڑا نہیں جائے گا، جو عیسائی مسلمان بنائے اس کو دوبارہ عیسائی بننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور جو مسلمان اگر تمہارے کہنے پر عیسائی بننا بھی چاہتا ہے تو ایک میٹنگ بلائی جائے گی، اس سے حال چال پوچھا جائے گا کیوں ایسا کر رہا ہے۔ یہ سارے شرائط جب طے ہو گئے، اس پر دستخط ہو گئے، تو یہ ردی کے کاغذ سے زیادہ اہم نہیں ہوا، ایک طرف کر دیا گیا پورے معاہدے کو، اور پورے اسپین میں عیسائی غلبہ ہو گیا۔ سارے مسجدیں، عالیشان مسجدیں، ہزاروں لوگ نماز پڑھ سکے ایسی مسجدیں، چرچ بنا دی گئی، اور مسلمانوں کا نام و نشان وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ آئی کہ دنیا غالب آ گئی، اور دوسری چیز موت کی کراہیت، موت کا خوف دلوں میں آ گیا۔ جیسے ابو عبداللہ جو آخری وہاں کے خلیفہ تھے، سربراہ تھے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی جان بچانے کے لیے پورا اسپین حوالے کر دیا عیسائیوں۔ تو یہ جو موت کی گھبراہٹ دلوں میں آ گئی، حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا کہ تم کو ایسے چنا جائے گا جیسے دسترخوان پر الگ الگ قسم کی ڈشز چنی جاتی ہے، یہ کھا لو، وہ کھا لو، وہ کھا لو، ایسے تم پر حملہ آور ہوں گے لوگ، اور تم مرعوب ہو جاؤ گے۔ اس کے پیچھے دو وجہ رہے گی، تعداد میں تم زیادہ ہونے کے باوجود بھی گھبراہٹ کا شکار ہوگے۔ اس کی دو بنیادی وجہ رہے گی، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک اسپین نہ بنے، ہسپانیہ نہ بنے، اور دوسرے مسلم ممالک جیسا حشر نہ ہو، تو پھر اقبال کے اس شعر کی طرف آنا پڑے گا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد تم اس کے دل سے نکال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روح جب نکل جائے گی اور موت کا ڈر نکل جائے گا تو یہ مرعوب ہو جائے گا، اور یہ دونوں چیزیں جب رہے گی، تعلیمات پر عمل رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر اس کا عمل رہے گا، اور یہ بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا کہ ایک دن تو مرنا ہے لیکن دلیری کے ساتھ جینا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کرنا ہے اپنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ جب یہ ہوگا تو یہ غالب رہے گا، اس کا سکہ چلے گا، ورنہ پھر وہی حشر ہوگا جو ہسپانیہ کا ہوا، جو دوسرے ممالک کا ہوا۔ وہی ہے کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ محمد کی روح جو مسلمانوں میں پنہا ہے، جو ان کی تعلیمات پنہا ہے، اس کو نکال دو، تو خود بخود اسلام اور مسلمانوں کو روب نکل جائے گا۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد تم اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ فرنگی اور انگریزی اور یورپی تہذیب جب آ جائے گی، چال چلن آ جائے گا، تو خود بخود اسلام حجاز اور یمن جیسی مقدس جگہ سے بھی نکل جائے گا۔ اسی کو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی فرماتے ہیں ایک مورخ کے قلم کے حوالے سے کہ میں نے یورپ کے بہت سارے ملکوں کو دیکھا ہے کہ جہاں مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلام ہے، اور بہت سارے مسلم ملکوں کو دیکھا ہے کہ جہاں پر مسلمان ہیں لیکن اسلام نہیں ہے۔ تو یہ جو فرق انگریز مورخ بتا رہا ہے، اس فرق کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میری زندگی سے اسلام نہ نکلنے پائے، میں نام کا کاغذی مسلمان نہ رہنے پاؤں، عملی اعتبار سے اسلام میرے اندر جھلکے، تعلیمات سے میری زندگی مزین رہے، میں اپنی ذات، اپنے اہل و عیال کی ذات میں دین کی فکر کروں۔
دیندارانہ ماحول اپنے ارد گرد میں پیدا کروں، دین سے بیزاری والی چیزوں کو میں اپنی زندگی سے نکال پھینکوں۔ اور یہی ہو رہا ہے آج، جو مسلمان روز افزوں زوال پذیر ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ جو اقبال نے کہی وہی ہے کہ شمشیر و سینہ جو تھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اسلام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا جو جذبہ تھا وہ ماند پڑ گیا، اور طاؤس و ربات آ گئی، جھنکار آ گئی، میوزک آ گئی، ناچ گانا آ گیا، پاپ میوزک آ گئی، تھرکنا آ گیا، تو اسلام سے مسلمان دور ہوتا چلا گیا اور دنیا کا ہو کر رہ گیا۔ پھر سے ایک بار اسلام کو اپنی زندگی میں سجانے کی ضرورت ہے، تعلیمات سے اپنی زندگی کو سجانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمان اپنی زندگی کو اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کرنے والے بن جائیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا والے کام کے لیے گزارنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں، سب کو درست کر لیں۔